السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بڑی بابرکت اور بامقصد محفل ہے جو پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت یہ 32واں رجوع القرآن کورس جو مکمل ہوا اور مزید برآں کے 6 مقامات پر اس کی تکمیل ہوئی، اس کے حوالے سے آپ کے علم ہے کہ یہ تقریب اسناد کا یہاں پر اہتمام ہے۔ یہ ایک اپریسیشن بھی ہے اور ایک موٹیویشن کا بھی ذریعہ ہے، اور ایک مجبوری ہوتی ہے کہ بعض پوزیشنز کو اناؤنس کرنا پڑتا ہے، لیکن جس کسی نے بھی وقت اللہ کی توفیق سے فارغ کیا قرآن کے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اپنے اوقات کو لگایا، بظاہر چاہے وہ پیپرز بھی بعض لوگوں نے نہ دیے ہوں یا بظاہر وہ اپ ٹو دا مارک وہ مارکس حاصل نہ کر سکے ہوں، پوزیشن تو دور کی بات ہے، تو یہ کوئی فیلیئر نہیں ہے۔ جو کوئی بھی قرآن کے ساتھ وقت لگا رہا ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ سارے مہینے اللہ کے، رمضان افضل کیوں ہے؟ قرآن اس میں نازل ہوا۔ ساری راتیں اللہ کی ہیں لیکن قدر کی رات افضل کیوں ہے؟ قرآن حکیم اس میں نازل ہوا۔ ساری زمین اللہ کی ہے مگر حجاز کا علاقہ اس لیے افضل ہے کہ وہاں قرآن حکیم نازل ہوا۔ سارے فرشتے اللہ ہی نے پیدا کیے لیکن جبرائیل امین اس لیے افضل ہیں کہ وہ قرآن لے کر نازل ہوئے۔ سارے رسول اللہ ہی کے ہیں مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم افضل اس لیے کہ قرآن ان پر نازل ہوا۔ ساری امتیں اللہ ہی نے پیدا کی مگر یہ امت بہرحال اس لیے افضل ہے کہ اس امت کو اللہ نے قرآن عطا کیا۔ یہ 6 باتیں، اس میں میرا آپ کو کوئی اختیار نہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ 7ویں بات ہے کہ جو قرآن حکیم کے ساتھ جڑ جائے، کئی مرتبہ حدیث مبارک ہمارے سامنے آ گئی کہ تمہیں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اب یہ ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ خیر پا رہا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جیسے قرآن فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں کہ جو کچھ بھی دنیا میں لوگ جمع کریں سب سے بڑی دولت جو جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے۔ تو تمام طلباء و تعلیمات تقریباً 450+ کی تعداد بتائی گئی۔ کبھی ہم یہ تقریب اسناد کے موقع پر بتاتے ہیں جناب گزشتہ 15 سالوں میں اور اتنے سالوں میں 500 لوگوں نے کورس مکمل کیا۔ آج وہ وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک 32واں کورس ہے جس میں 450+ لوگ جو ہے ماشاءاللہ اس کورس کو مکمل کر چکے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کا بہت بڑا فضل اور احسان۔ تو جتنے لوگوں کو بھی طلباء و طالبات کو یہ موقع ملا اپنا وقت فارغ کرنے کا وہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نعمان اختر صاحب نے شکریہ کے کلمات بھی ہمارے سامنے رکھ دیے اور 2-3 اضافے اور بھی ہم کر لیں، اور ذکر ویسے آ چکا ہے۔ سب سے بڑھ کر تو ہماری دعا کے مستحق ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لگایا ہوئے پودا اور ماشاءاللہ یہ اب تناور درخت بن چکا ہے، الحمدللہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح ہمارے وہ مرحومین جو اساتذہ بھی تھے، جو انجمن خدام القرآن کی بانی بھی تھے اور جنہوں نے مختلف ذمہ داریاں ادا کی، سب کے نام لینا ذرا مشکل ہوگا کہ جو آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں، مگر ان سب کی محنتیں ہیں جس کے نتیجے میں آج اتنے سکون سے بیٹھ کر یہ تقریب ہم منعقد کر رہے ہیں اور یہ کورسز منعقد ہو رہے ہیں۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح چند شعبہ جات کا نعمان بھائی نے ذکر کر دیا، IT کے اعتبار سے، اکیڈیمکس کے اعتبار سے، اس کے علاوہ انتظامی اعتبار سے جن کو ہم ہمارے خادمین کہتے ہیں۔ ادارے کا نام بھی کیا ہے؟ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی۔ ہم سب خادم قرآن حکیم کے، تو وہ تمام ہمارے خادمین ہوں، دیگر شعبہ جات ہوں، اکاؤنٹس میں، اسی طرح اور HR میں، دیگر اعتبارات سے، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح انجمن خدام القرآن سندھ کیونکہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے تو اس کے اراکین ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا وقت بھی دیتے ہیں الحمدللہ، کچھ بہت سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وہ سب بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور ان ساری محنتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ چند باتیں میں اور بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے، ہر سال رکھنا پڑتی ہیں اساتذہ کے لیے، تو یہ پرانی باتیں ہیں، لیکن جو لوگ پہلی مرتبہ اس تقریب میں تشریف رکھتے ہیں یا آئندہ کورس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے باتیں دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد کورس ہے۔ جیسے کہ بھی نعمان اختر بھائی بتا رہے تھے کہ خواتین کا دیکھیں کتنا ایثار ہے، وہ ڈائریکٹلی انٹریکشن نہیں کر سکتی اپنے ٹیچرز سے، وہ پردے میں ہیں، اگر کچھ سوال ہے تو وہ ایک پیپر پہ لکھیں گی اور وہ پیپر ایک کیمرے کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور وہ کیمرہ وہ امیج دے دے گا اسکرین پر استاد کو، صرف پرچی
پر جو سوال ہے وہ استاد کے سامنے آتا ہے اور وہ اس کے مطابق جواب دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی فریکوینٹ انٹریکشن نہیں ہو سکتی. تو یہ بڑا عجیب قسم کا کورس ہے کہ خواتین اتنی شرعی پابندی کے ساتھ اس میں شریک ہوتی ہیں. ویسے لائٹر سائڈ پہ بھی سن لیں، آپ نے دیکھا کہ آج حضرات میں سرٹیفیکیشن اس کی ڈسٹریبیوشن الگ ہو رہی ہے اور خواتین میں الگ ہو رہی ہے. ایک دور ایسا گزرتا تھا، پردے کا اہتمام تو ہوتا تھا، لیکن پوزیشنز کی اناؤنسمنٹ اس طرح ہوتی تھی کہ بعض مرتبہ خواتین کی پوزیشن آ جاتی تھی اور کبھی ایک آدھ کسی حضرت کی بھی آ جاتی تھی، مردوں میں سے کسی کی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ساری پوزیشنز خواتین کی آنا شروع ہو گئیں. تو پھر ذرا ہمیں سوچنا پڑا اور پھر ہم نے مردوں کا پورا رزلٹ یاد آ گیا مردوں کا رزلٹ الگ بنانا شروع کیا، عورتوں کا رزلٹ الگ بنانا شروع کیا. مردوں میں مردوں کی پوزیشنز، عورتوں میں عورتوں کی پوزیشنز. پھر اسی طرح بہت ساری خواتین نے نہ صرف یہ کہ تعلیم حاصل کی، بلکہ جہاں جہاں ان کو موقع ملا، اسکولز میں، اپنے گھروں میں، کچھ اور دینی اداروں میں یا انجمن خدام القرآن کے تحت، تنظیم اسلامی کے تحت، تو پھر انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دے رہی ہیں. تجوید کی کلاسز ہوں، عربی گرامر کی کلاسز ہوں، قرآن حکیم کے دروس کا اہتمام ہو، دروس قرآن کے ساتھ کہیں دورہ ترجمہ قرآن کو بیان کرنے کا. تو ان تمام ریسٹرکشنز کے باوجود خواتین بھی شریک ہیں. پھر دیکھیے کورس بڑا منفرد ہے. آپ نے یہاں پہ ایک حسن تو دیکھا کہ سندھ سے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں، لطیف آباد سے بھی آئے ہوئے. اچھا بھائی، ایک اور بات بھی، یہاں یہ قرآن اکیڈمی، اس کے بعد سمندر ہے، آگے کچھ نہیں. تو خیال تھا کہ شاید سب سے دور سے بحریہ ٹاؤن کے لوگ آئیں گے، لیکن آج لطیف آباد کے بھی ہمارے طلباء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم کراچی والے تو آرام سے کوئی 8 بجے 8:30 بجے نکلا ہوگا، یہ تو شاید لگ رہا ہے کہ فجر پڑھ کر ہی نکل گئے ہوں گے. تو بہرحال یہ سب محنتیں ہیں، منفرد کورس ہے. تو آپ کو یہاں پر مختلف علاقوں کے لوگ بھی ملیں گے. ایج گروپ اگر آپ دیکھیں تو آج تو ایک نوجوان کیا، وہ بچہ یہ پیارا سا 14 سال کی عمر میں اس سے کورس مکمل کیا یاسین آباد میں. تو 13-14 سال سے لے کے ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، 84 سال تک کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. 84 ایئرس. ایک صاحب تھے انصار صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ورلڈ وار 2 میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی اور انہوں نے 84 سال کی عمر میں پہلی صف میں بیٹھ کر قرآن اکیڈمی ڈیفینس کورس مکمل کیا تھا. تو آپ ایج گروپ دیکھیں 13-14 سے لے کر 84 سال تک. پھر مختلف ڈائیورسٹی آپ دیکھیے، مختلف فیلڈز کے لوگ ہیں. MBA کیا ہوا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی ہوئی ہے، میڈیکل کی لائن کے ہیں، انجینئرنگ کے لائن کے ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہائی اپس کی پوزیشنز پر ہیں، وہاں سے آ کے لوگوں نے کورسز کی الحمدللہ. یہ آپ کو اتنی ڈائیورسٹی کہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور یہ برکت صرف کس چیز کی ہے؟ قرآن حکیم کی برکت ہے. یہ قرآن جوڑتا ہے، ساری انسانیت کو جوڑنے کا پوٹینشل اس قرآن کریم میں موجود ہے. تو یہ اس کورس کی عجیب ہی شکل ہے. اس کے علاوہ ہم سب لوگ دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ہم نے تعلیم حاصل کی. آپ سے کوئی فیس چارج کی گئی ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جی، عجیب کورس نہیں ہے. اور فیسلٹیز کیا ہے؟ ہارڈلی دنیا میں 5% لوگوں کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جن فیسلٹیز کے ساتھ آپ نے کورسز مکمل کیے. بعض ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی جو الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت جو بھی ہمارے ادارے ہیں اور وہاں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے کورسز فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. یقیناً پیچھے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، لوگوں کا مالی انفاق ہے اس کے پیچھے، وہ سب بھی ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. اگر آپ اور غور کریں گے تو اور بھی نکات آپ کے سامنے آئیں گے کہ یہ ایک عجیب نوعیت کا کورس ہے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے. اچھا، ہمارے ایک اور بھی دلچسپ مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے اکثر جو ہے مسلکی اعتبار سے، جو فقہی اعتبار سے حضرات و خواتین تشریف لاتے ہیں، وہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں. بعض وہ بھی جو اہل الحدیث مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا جب کورس شروع ہوا تو نوک جھونک شروع ہو جاتی تھی، ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، آمین زور سے، آمین آہستہ، اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر پیر میں جب ٹکر مار کے جو صفیں سیدھی کرنی ہے. اور پہلے مہینے میں تو یہ بھی ہوتا رہتا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد اتنا بڑا ورلڈ ویو دین کا سامنے آتا ہے کہ بندے کی ہنسی چھوٹ جاتی کہ یہ لڑنے کی چیز ہے. آج امت ذبح ہو رہی ہے، امت کٹ رہی ہے، امت پٹ رہی ہے، امت شہید کی جا رہی ہے، اور اب ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے پہ پھڈے کر رہے ہیں. تو جب ہم اس کورس سے گزرتے، خاص طور پر وہ لوگ جو گزرنا چاہیں گے آئندہ یا جنہیں گزرنا چاہیے، غور کیجئے گا، یہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ تعصبات ہیں، مسلکی اعتبار سے فرقہ واریت، یہ ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی چیزیں ڈالی گئی ہیں. کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی اسپرٹ کے ساتھ، قرآن کو اپنے مسلک کی کتاب کے طور پر نہیں، اپنی فقہ کی کتاب کے طور پر نہیں،
ہدایت کی کتاب کے طور پر. پلیز نوٹ کیجئے گا, جب قرآن کو ہم ہدایت کی کتاب کے طور پر پڑھتے ہیں تو قرآن تو اتنا بڑا ویژن ہمارے سامنے رکھتا ہے, اس امت کا اتنا بڑا مقصد ہمارے سامنے رکھتا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کا اتنا عظیم مشن ہمارے سامنے رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دیکھ کر یہ حرکت ہے کہ ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے پر ہم پریشان ہو رہے ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو 1-2 مہینے کے بعد یہ معاملات سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. یہ قرآن کریم کی برکت ہے, اور قرآن کو جب کتاب ہدایت کے طور پر ہم لیتے ہیں اس کی برکت ہے. اور آگے چلتے ہیں جی. نعمان بھائی نے اشارہ بھی ہمارے سامنے کیا, میں آگے ذکر کروں گا. آج امت کے زوال کی وجہ کیا, انہوں نے ذکر کیا. پورے کورس میں باقاعدہ پڑھاتے ہیں. اس قرآن کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں. مگر اس بات پر آنے سے پہلے جارج برنارڈ شاہ کے الفاظ بڑے پرانے اور معروف ہیں. جارج برنارڈ شاہ نے کبھی کہا کہ when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world. جب میں قرآن پڑھتا ہوں اس سے بہترین کوئی کتاب میری نگاہوں میں نہیں. مگر آگے وہ کہتا ہے but when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world. جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں اس سے بدترین کوئی قوم زمین پر نہیں. کبھی کتاب دی گئی تھی تورات یہود کو, اور قرآن کہتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101, اللہ کے کتاب کو پس پش ڈالا. اللہ کی آیات کو فراموش کرنے والے شخص کے لیے اللہ نے کتے کی مثال قرآن میں دی ہے سورۃ الاعراف میں, آیت 175, 176, 177. یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کو فراموش کر دینے پر گدھے کی مثال دی ہے سورہ جمعہ میں. اور آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے. ایدی ہوم میں کئی مرتبہ جانا رہا میرا کچھ میڈیا کے پروگرامز کے لیے, تو بچوں نے مجھے کہا کہ انکل وہ ان انکل کو بھیج دیں ہمارے پاس جن کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی نہیں آتی, ہم ان کو پورا امہ پارا پڑھا دیں گے. ہمارا آپ جانتے ہیں نا, ہماری فیڈرل کیبنٹ میں, ہمارے ہائی افس کی میٹنگز میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں ہو پاتی لوگوں سے. اور ایدی ہوم کے شیلٹر ہوم میں پلنے والے بچے کہتے ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دیں کہ ہم ان کو سورہ اخلاص کیا پورا امہ پارا پڑھا دیں گے, تجوید کے ساتھ پڑھا دیں گے. یہ اس وقت ہماری گراؤنڈ ریئلٹی عظیم اکثریت کی. کسی مسجد میں واعظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح اپنے بچوں کو اسکول بھیجو. کسی مسجد میں خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کا میٹرک ہے تو انٹرمیڈیٹ کا ایڈمیشن کرواؤ. کسی مسجد میں خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے نے گریجویشن کر لیا تو یونیورسٹی کی تعلیم کی فکر کرو. کسی مسجد میں خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے ماسٹرز کر لیا تو اس کی اسپیشلائزیشن کے لیے کوشش کرو. سب کر رہے ہیں اور اپنی چادر سے باہر نکل کر رہے ہیں. دنیا جہاں کی تعلیم کے لیے لاکھوں نے کبھی کبھی کروڑوں روپے خرچ کرتے اپنا پیٹ کاٹ کر. واٹ اباؤٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن ان دا ورلڈ. اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام دنیا کا سب سے بہترین کلام, اس کے لیے اور وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے, بغیر کسی فی کے اویلیبل ہے, اور ہر عمر کا بندہ آ سکتا ہے یہاں پر. ہم 14 سال والے کو بھی ویلکم کہتے ہیں, ہم 84 ایئرس کے بزرگ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. کتنی بڑی اپارچونٹی. لیکن ایک عظیم اکثریت ہے قرآن کی طرف توجہ نہیں. اللہ پوچھے گا ضرور. تو بہرحال ہمارے ماضی کے تاثرات جو ہمارے طلباء کے ہمارے سامنے ہیں, کہ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کورس کرنے کا موقع مل گیا, ورنہ اللہ کل پوچھتا انگریزی کیا ماں کے بطن سے سیکھ کر آئے تھے؟ ہاں, دنیا میں آگے تم نے انگریزی پڑھی, وہ لوگ جرمن سیکھ رہے ہیں, جاپنی سیکھ رہے ہیں, چائنیز سیکھ رہے ہیں. اللہ نہیں پوچھیں گے میرے کلام کی زبان سیکھی یا نہیں سیکھی. تو کتنے لوگوں نے رو کے تاثرات دی. شکر ہے کہ مرنے سے پہلے احساس ہو گیا, شکر ہے مرنے سے پہلے موقع مل گیا, شکر ہے مرنے سے پہلے اس کورس کے بارے میں پتہ چل گیا, ورنہ کل اللہ کو کیا جواب دیتے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ موقع مل گیا. اب کل سے کورس شروع ہو رہا ہے. ایک میری گزارش یہ ہے, یہاں تو چند ہی طلباء کے بہت ہی مختصر تاثرات آ چکے. اور بائی دا وے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بات کرنا آسان بات نہیں ہوتی بھائی. اگر یہاں کچھ طلباء کے تاثرات میں کچھ کمی بیشی آپ کو محسوس ہوئی ہے تو اس کو تو اگنور کریں. میں نے بھی اپنے کالج میں پہلے دن تلاوت تھی گورنمنٹ کامرس کالج میں, تو استاد جی نے کہا جی بیٹا تلاوت کرو گے. 2-4 بال تھے داڑھی کے. میں نے کہا سر تلاوت تو کروں گا لیکن ٹیبل کے پیچھے کھڑے ہو کر, اسے کہ ٹانگیں کاپتی ہیں. بہرحال لیکن میں چاہوں گا جب کل کورس شروع ہو تو اگلے 2-3 دنوں میں تمام سینٹرز پہ جہاں جہاں ممکن ہو پچھلے کورسز کے طلباء کو بلوا لیں اور طالبات کو بھی, اور تھوڑا سا اگر موقع ہمارے ٹیچرز دے دیں کہ طالبات میں پچھلے سالوں کی اگر 1-2 طالبات اپنے تاثرات بیان کر دیں, طلباء میں مردوں میں کوئی پچھلے 1-2 سالوں کے لوگ تاثرات بیان کر دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اس کا موٹیویشن اس سے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. آگے چلیں جی. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک انالیسس جس کی طرف اشارہ تاثرات میں بھی ہو اور نعمان بھائی کی گفتگو میں بھی اشارت میں بات ہمارے سامنے آئی کہ ایک آنکھ تو دنیا کی خوب کھلی ہوئی ہے مادی,
مادہ پرستی والی سوچ اور مادہ پرستانہ سوچ والی یا دنیا کے ظاہر کو دیکھنے والی، اور دوسری آنکھ بالکل بند ہے، وہ جو ہدایت کی روشنی میں دیکھنے والی آنکھ ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. کراچی کے بہت سے انسٹیٹیوشنز میں جانا ہوتا ہے، آج کل ایشوز کیا، اینزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن، بلکہ بات بھی آئی تھی تاثرات میں ہمارے سامنے. اور ان بچوں کے سامنے اگر ان اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھیں، بیٹا وہ بچے بھی دیکھو جو غزہ کے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کٹوانے کو تیار ہیں، جن کے سامنے انیستھیزیا کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. تو بتاؤ تمہاری اینزائٹی کو، ڈپریشن کو، فرسٹریشن کو، اینزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن ہے؟ نگاہیں جھک جاتی ہیں نیچے. یہ قرآن اتنی عظیم شے ہے، یہ اتنا بڑا ورلڈ ویو ہمارے سامنے رکھتا ہے، لیکن یہ آنکھ بند ہے. آج اس آنکھ کو کھولنے کی دعوت ہے. بھائی آؤ قرآن کو سمجھو، اللہ کے الفاظ میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اتنی عربی تو آئے کہ ترجمہ درمیان سے ہٹ جائے. دیکھیے شیکسپیئر کی انگریزی کو اگر غالب کی اردو میں ترجمہ کر دیں، شیکسپیئر باقی بچے گا؟ غالب کی شاعری کو شیکسپیئر کی انگریزی میں ترجمہ کر دیں، غالب بچے گا؟ نہیں بچے گا. تو کیا اچھا ہو کہ ترجمہ درمیان سے ہٹ جائے، اتنی عربی آ جائے اور براہ راست اللہ کے الفاظ کے اثرات ہم محسوس کر سکیں. پھر وہ آنکھ کھلتی ہے، پھر دین کا ورلڈ ویو ہمارے سامنے آتا ہے، پھر وہ آخرت سامنے آتی ہے، پھر وہ ایمان کی آبیاری قرآن سے ہوتی ہے جو بندے مومن کو کھڑا کرتی ہے. امام غزالی نے توبہ کے باب یعنی توبہ کے چیپٹر کے بیان میں سب سے پہلی بات یہ لکھی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے موروثی عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے. گوپال چندر پال کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو بن گیا، جارج مائیکل کے گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن بن گیا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان بن گئے. اتنا ایمان تو کافی نہیں. اس کو کہتے موروثی ایمان، وراثت میں مل گیا ہے. نہ اس سے توبہ کرو اور شعوری طور پر ایمان حاصل کرو. ایک سالہ کورس یا رجوع القرآن کورس کے طلبہ کو یاد ہے نا، ایمان عقلی، ایمان سمعی، سورہ آل عمران کا درس، نور فطرت، نور وہی مشکل ترین درس سورہ نور کا 5واں رکوع آیت نمبر 35. یہ کیا ہے؟ یہ شعوری حقیقی ایمان. یہ جب میسر آتا ہے تو یہ دوسری آنکھ کھلتی ہے، پھر سکون قلب بھی آتا ہے، پھر عزم اور حوصلہ بڑھتا ہے، پھر سوچ بڑی ہوتی ہے اور دین کا ورلڈ ویو ہمارے سامنے آتا ہے. آج امت کی ذلت کی وجہ قرآن کریم کہتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالحزل. یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، کوئی بیکار شنی جس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس دنیا میں بھی ڈیسائسو ہے، آخرت میں بھی ڈیسائسو ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. آج ہماری ذلت کی وجہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، ایڈمی صلاحیت، مثل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی، تیل کی دولت، مال کے ڈھیر، تربیت یافتہ فوجیں ہمارے پاس، اور آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ مجھے مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں. ذلت کی وجہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجرم نمبر 1 اس زمین پر عرب ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور آج وہ قرآن سے کتنا دور ہمیں دکھائی دیتے. اور مجرم نمبر 2 ہم مسلمانان پاکستان ہیں جنہوں نے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر پاکستان لیا مگر اسلام کو یہاں پر نافذ نہیں کیا. ذلت کی وجہ اس قرآن سے دوری. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت 139 میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. وہ حقیقی شعوری ایمان وہی قرآن سے ملتا ہے اور وہ ایمان بندوں کو کھڑا کرتا ہے. 313 کے سامنے 1000 کا لشکر تھا، 1000 پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کفار اور 313 بظاہر نہتے تھے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا تھا؟ ان 313 کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا اور اللہ ان کے ساتھ تھا. تو بدر کا دن یوم فرقان بنتا ہے. آج ہم اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں، اللہ ہماری ترجیحات میں نہیں رہا نا، دین ہماری ترجیحات میں نہیں رہا، قرآن ہماری ترجیحات میں نہیں رہا، تو ایمان کہاں سے ہمارے شعوری ایمان کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس امت کے زوال کی ایک اور وجہ، بڑی وجہ وہ حقیقی ایمان کا نہ ہونا جو میسر آتا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے سے. اس مقصد کے لیے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلاتے تھے اس کے لیے رجوع الی القرآن. صرف کورس نہیں،
یہ رجوع القرآن کی پوری تحریک، اس کے ذریعے سے ذہنوں کو اپیل کرنا، ان دلوں میں قرآن کی ایمان کی ابیاری کا ہونا، فکر کا کلیئر ہونا، دین کا کمپریہنسو کانسیپٹ سامنے آنا، دین کے تقاضے واضح ہو جانا، اور ان دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جانا، اور اس کے لیے اجتماعی شکل جد و جہد اختیار کر کے اپنا تن من دھن اس کام میں لگانا، یہ ہے پوری تحریک ڈاکٹر اسرار صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی مقصد کے لیے ایک طرف انہوں نے انجمن خدام القرآن قائم کی لاہور میں، اولاً 1972 میں، 1986 میں یہ انجمن خدام القرآن سے، پھر دیگر شہروں میں بھی، اور ساتھ 1975 میں تنظیم اسلامی انہوں نے قائم کی کہ جو قرآن کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا مبارک، لازم، ضروری، مگر اس کے نتیجے میں دین کا جامع تصور واضح ہو، ہمارے دینی فرائض واضح ہو، اور ان کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور اس کی عملی شکل بھی سامنے آ جائے جو تنظیم اسلامی کی صورت میں ہے۔ اب آخری 3-4 باتیں، واٹ نیکسٹ ایک سوال آتا ہے، تو جتنے لوگوں نے کورس مکمل کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی دے، مزید توفیق بھی عطا فرمائے۔ البتہ کورس کرنا آسان ہے، کورس کو بھلا دینا اس سے زیادہ آسان ہے، تو کوشش کریں کوئی ریویژن کی شکل ہو، آپس میں ملیں، اکیڈمیز میں اساتذہ سے رابطہ کریں۔ ایسا ہوتا رہا ہے کہ 5-6 اسٹوڈنٹس جمع ہو جاتے تھے، بھئی ایک ہفتے میں ایک دفعہ ملیں گے تو آسان عربی گرامر کی پہلی کتاب کا ریویژن، آسان عربی گرامر، آسان ہو گئی کہ نہیں؟ اسی لیے پہلے دن سے نام اس کا آسان عربی گرامر لکھا ہے ہم نے، تو ریویژن کی کوئی شکل ہو جائے۔ نمبر 2، تنظیم اسلامی میں شامل ہو، جیسے ایک ساتھی نے اسرے کا لفظ استعمال کیا، اسرہ خاندان کو کہتے ہیں، تو سب سے بیسک یونٹ تنظیم اسلامی اس کو مسرہ کہتے ہیں، وہاں پہ ملتے ہیں، قرآن کا بیان، احادیث کا بیان، سیرت کا بیان، یہ تسلسل چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے اگر محبت ہے، ہم سب کے استاد ہیں اور ہم سب کے محسن ہیں، تو بھائی ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے دونوں ادارے ہیں نا ہمارے سامنے، ایک طرف انجمن خدام القرآن ہے، اس میں بھی شمولیت اختیار کیجئے، آپ اس کے ممبر بن سکتے، اور دوسرا وہ خود فرماتے تھے بھائی تنظیم اسلامی میں آؤ، یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں جو دین کا تصور سامنے آ گیا، اب اس دین کی دعوت اور اس کے قیام کی جد و جہد کے لیے آؤ اور اپنا تن من دھن لگاؤ۔ تو جس کسی کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے واقعتاً محبت ہے، پچھلے 2 سال سے یہ باتیں میں زیادہ عرض کر رہا ہوں، جی لوگ بڑا ڈاکٹر صاحب کمال کے آدمی تھے، ڈاکٹر صاحب بڑے مدبر تھے، ڈاکٹر صاحب بڑے مفکر تھے، بڑے زبردست ڈاکٹر صاحب کی تزئین، او بھائی بالکل ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہم سے تک کون اس کی گواہی دے گا، مگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے صرف تزئین نہیں کی ہے، عمل بھی کیا ہے، صرف فکر نہیں دی، لائے عمل بھی دیا ہے، صرف پڑھنا پڑھانا نہیں سکھایا، عمل کرنا بھی بتایا، اور اس کے لیے جماعت بنائی، سنت کی تعلیم کے مطابق بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی قائم کی، آؤ اس کے اندر شامل ہو۔ اگر ان سے واقعتاً محبت ہے تو بس وہ تعریف تو اللہ کی ہو رہی ہے ان کی، انشاءاللہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن واقعتاً اگر محبت ہے تو جس اللہ کے بندے نے زندگی کی 78 آخری سال میں بھی اس جگہ پر بیٹھ کر 2.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے دجال کے موضوع پر، اس جگہ پر بیٹھ کر جہاں میں کھڑے ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جس نے 78 برس کی زندگی اس کام میں لگائی ہے، تو محض تعریف کرنے سے بات نہیں بنتی، ان سے اگر واقعتاً محبت ہے تو ان کے مشن میں لگیں، جو مشن رسول اللہ کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میڈیا نہیں دکھا تھا، اور یہ آج کل میں پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو خود مونیٹائزیشن کرتے ہم نہیں کرتے، اتنا پورشن تو دکھاؤ کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے یہ پیشن گوئی کی، ڈاکٹر صاحب نے وہ فرمایا، آگے بھی تو بتاؤ کہ یہ بھی تو فرمایا کہ قرآن کیا فرماتا ہے، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر، وہی ظالم، وہی فاسق۔ یہ بھی تو بتاؤ، یہ بھی تو بتاؤ کہ سود کا دھندا جاری رکھ کے اللہ اس کے رسول سے جنگ جاری رکھو گے، اللہ کی رحمت کہاں سے آنی؟ یہ بھی تو بتاؤ کہ بے حیائی کا طوفان جاری رکھ کر دجالی تہذیب کی تم تکمیل کر رہے ہو، کہاں سے اللہ کی مدد آنی ہے؟ مگر کیوں نہیں بتاتے؟ میں کہتا ہوں آج کل یوٹیوبر سے بھی کیوں نہیں بتاتے؟ ریڈنگ نہیں ملے گی، تمہارے حکم پر بات آ جائے گی، اور یہی کڑوی بات ہے۔ تو باتیں نہیں کرنی ہے بھائی، باتیں تو اچھی اور لوگ بھی کر رہے ہیں، بات کے ساتھ عمل میں ڈھلنا، جو نعمان بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ صرف سورہ فاتر کی آیت کا حوالہ دے کر اچھا کلمہ ہی نہیں، والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ تو عقیدہ ایمان مضبوط اگر ہے، عمل ثبوت پیش کرے گا،
اور عمل میں صرف ذاتی انفرادی چند اعمال نہیں، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نظام کی جد و جہد بھی ہے، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی بھی قائم کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن کے لیے قبول فرمائے، اور جنہوں نے آئندہ کا ارادہ کیا وہ کل پہنچیں، اور جن کو ابھی ممکن ہے بعض لوگ آن لائن بھی دیکھ رہے ہوں، جن کو ابھی احساس ہوا اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بارے میں فکر کریں۔ 60 70 یا 84 سال کے لوگوں نے کورس مکمل کیا، الحمدللہ، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اپنے بھتیجے بھانجیوں کے بارے میں سوچیں، اپنے کزنس کے بارے میں سوچیں، اپنے دوستوں کے بارے میں سوچیں۔ کیا خبر آپ کی توجہ دلانے سے کسی کو رہنمائی مل جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک قرآن حکیم کی خدمت اور اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔